یا وارث یا وارث یا وارث مدد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ محبت دین کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر اعمال و کردار کی عمارت تعمیر کرو، حق پر قائم رہ کر مصائب پر صبر کرو۔ کربلا کے غازیوں میں حضرت عباس غازی سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین غازی علیہ السلام کا کردار نمونۂ عمل ہے۔ حضور انور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ بانی طریقہ وارثیہ ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جینے کا طریقہ دیا۔ آپ نے اسلامیات اور ایمانیات کو عشق و محبت کے پیرایے میں پیش کیا۔ آپ نے برائے محبت جو ارشادات فرمائے وہ وارثی مریدوں کا دستور العمل ہے۔ آپ نے برائے عشق جو ارشادات فرمائے ہیں وہ وارثی فقیروں کا دستور العمل ہے۔ آپ نے فرمایا محبت کرو اور فرمایا محبت میں مٹ جاؤ، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ آپ نے اپنے فقیروں سے فرمایا اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔ آپ کی تعلیم یہی تھی کہ فنا ہو جاؤ اور اپنی ہستی کو مٹا دو۔ مبارک ہے وہ گروہ جس نے حضور انور کے روحانی تصرفات اور تعلیمات سے فیض و برکت حاصل کی اور اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر روحانی زندگی کی راہ میں قدم رکھا۔ آپ نے وارثیوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ کے خاص محبوں کی شناخت ہے کہ وہ نمائشی باتوں سے بے تعلق اور جامع محبت سے سرشار رہتے ہیں اور مال و دولت، عزت و ثروت کے توقعات ان سے دور رہتے ہیں۔ وہ حق پر بھروسہ کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، ہمارے اسلاف ایک کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت کرتے گئے۔ اب ہمارا زمانہ آ گیا ہے۔ ماحول و حالات کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مرکز کی تعلیم مرکز میں دکھائی نہیں دیتی۔ ہماری اصلاح کے لیے کوئی معقول اور مناسب انتظام نہیں ہے۔ علماء بے عمل، جاہل صوفیوں اور مکار فقیروں کی تعداد کثیر ہے۔ درگاہ حاجی وارث علی شاہ کے اندر جو ماحول اور حالات ہیں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تنخواہ اور نذرانے کے لیے لوگوں نے نوکریاں کی ہیں، ان میں اخلاص اور محبت دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان پر ٹرسٹ کے وحدتداران لگام نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ ان کو چھوٹ دے رکھا ہے۔ ٹرسٹ کے وحدتداران ضابطہ اور قاعدے سے ہٹ کر منمانے ڈھنگ سے درگاہ حاجی وارث علی شاہ کا سنچالن کر رہے ہیں اور درگاہ کے خزانے اور اپنے پاور کا بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ بلڈنگ بنانے سے انسان نہیں بنتا۔ خدا کی محبت میں مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے انسان بنتا ہے۔ حق و صداقت اور انصاف والوں کی ضرورت ہے۔ کمزوروں اور مظلوموں کی خبرگیری اور مخلوق خدا کی خیرخواہی ضروری ہے۔ حضور انور عالم پناہ وارث نے فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ طریقت کی مشق سے روحانیت، محبت اور اخلاص کی حصولیابی ہوتی ہے۔
انہی مقاصد و اغراض کے لیے درگاہیں اور خانقاہیں ہیں۔ جو دنیا کا تارک آخرت کا راغب یاد مقدام اور مشق کے تصور سے سروکار رکھے ہوئے ہیں، وہی روحانیت، اخلاص اور محبت کی راہ میں چل سکتے ہیں۔ راہ محبت میں دنیاوی محبت اور لالچ خطائیں ہیں۔ راہ فقیری میں توکل کی پابندی لازم ہے۔ ایسے فقیر بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو عالم پناہ کی درگاہ میں رہائش دی جائے اور ان کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ درگاہ میں شب بیداری اور حلقہ ذکر کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ احرام شریف طریقہ وارثیہ کا خرقہ ہے، جس کے رنگ روپ وضاقتہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عالم پناہ وارث کی نسبت کے باعث ہے، مگر دور حاضرہ میں احرام شریف کے قدرداں تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کو بھی توڑنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ حضور انور نے فرمایا، خدا کا ملنا تہبند پر موقوف نہیں، طلب پختہ ہو تو وہ ہر لباس میں مل سکتا ہے۔ طلب پختہ والے بہت تھوڑے بچے ہیں جو نفرت کی مہم سے بچ رہے ہیں۔ ان کو سیاست اور تجارت سے کیا مطلب؟ وہ تو خدا کی تلاش میں وہی کر رہے ہیں جو ان کی طلب پختہ کراتی ہے۔ جو جورو بچوں کی محبت اور کھانے کمانے سے سروکار رکھتے ہیں، ان کی طلب پختہ نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مگر اپنے اندر چھپی ہوئی شہوت اور چھپا ہوا عیب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ جس دنیا سے عنقریب علیحدہ ہونا ہے، اس کی جستجو سری غفلت ہے، اور فرمایا حق تلفی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی ہے۔ حقداروں کا حق و حصہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، ہرگز ان کی حق تلفی نہ کی جائے۔ یہ حق تلفی دل آزاری ہے۔ احرام شریف و نادر لباس ہے، جس کو حضور عالم پناہ نے اپنی طریقت میں جاری کیا۔ جو یادگار وارثی ہے، یہی نشان وارثی ہے۔ حضرت اوگھر شاہ نے یہ کہا ہے، مٹا کے ہستی جو بے نشاں ہو، ملے اسی کو نشان وارث۔ یہی ہے ایماں کی لامکاں ہے، قسم خدا کی نشان وارث۔ جو احرام شریف کے قدرداں ہیں وہ قلیل تعداد میں ہیں، وہی عقیدت مند ہیں۔ عقیدت سے فیض کا دروازہ کھلتا ہے۔ وارثی فقیر کی پہچان وضاقتہ و معاشرت سے ہوتی ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارثی نے یہ کہا ہے، اگر شوق شہادت ہو تو پھر تیار ہو بیدم، کی شرط جان نثاری ہے کفن بردوش ہو جانا۔ اللہ اللہ میرا شوق شہادت بیدم، ان کی سرکار میں لایا ہے کفن پوش مجھے۔ اشعار ہذا کو سمجھیں تبھی یہ ارشادات وارث کو سمجھ پائیں گے۔ حضور انور نے فرمایا، لو یہی لباس زندگی ہے اور یہی کفن ہے۔ لباس وارث میں ملبوس فقیر وارثی، آئینہ وارث اور شبیہ وارث ہیں۔ انہی کے ہاتھ کو حضور انور نے اپنا ہاتھ قرار دے کر فرمایا ہے کہ یہ ہاتھ و ہاتھ ایک ہے، اور فرمایا جس نے ہمارے فقیر کو خوش کیا اس نے ہم کو خوش کیا، اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا بلا شک ہم کو رنج دیا۔ حضرت رحیم شاہ وارثی، حضرت فیضو شاہ وارثی، حضرت اوگھر شاہ وارثی، حضرت بیدم شاہ وارثی وغیرہ احرام پوش آئینہ وارث اور شبیہ وارث ہیں۔ یہی اہل نسبت فقراء ہیں جن کو یادگار وارثی سے نسبت
عشق جن کو بارگاہ وارسی سے نسبت عشقیہ حاصل ہے، حضرت فیضو شاہ وارسی خادم خاص نے حضور انور سے فرمایا، حضور انور سے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو۔ حضور انور نے فرمایا، ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ حکم کام کرتا ہے، یا وارث یا وارث یا وارث۔